بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا۔ جس رات قرآن کا نزول ہوا اسے شب قدر کا نام دیا گیا۔ جب وحی کا آغاز ہوا تب بھی شب قدر تھی، اور جب آخری وحی اتری تو بھی شب قدر تھی۔ نزول قرآن کی گھڑی کو اللہ نے شب قدر بنا دیا۔ صرف قرآن اترنے کی برکت نے اس رات کو شب قدر بنایا۔ تو جس قلب مطہر پہ قرآن اترا ہوگا اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ وہ جس شہر میں آئے اسے سارے شہروں سے افضل بنا دیا۔ لا اقسم بہذا البلد۔ اس رات قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا اور بیت العزت میں رہا۔ ادھر سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل ہوتا رہا۔ سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتوں کے عمروں میں قلیل و کثیر دیکھا۔ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ کم عمر کی وجہ سے نیک اعمال میں بڑھ نہ سکیں، ان سے بڑھ نہ سکیں۔ رنج کے آثار آپ کے چہرے مقدس پہ ظاہر ہوئے۔ حبیب مکرم کی تسلی کی خاطر اللہ نے جبریل امین کو سورہ قدر دے کے بھیجا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میرے حبیب غم کیوں کھاتے ہو؟ ہم نے آپ کی امت کو شب قدر عطا کی، انہیں شب قدر عطا نہ کی تھی۔ جو آپ کی امت میں سے شب قدر عبادت کر لے گا، الف خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا۔ 1000 مہینے نہ کہا بلکہ اس سے بہتر کہا۔ اے اللہ کتنا زیادہ تو ثواب عطا کرے گا؟ جواب آتا ہے میں نے یہ مخفی اس لیے رکھا کہ عبادتوں میں جو جتنی زیادہ ریاضت کرے گا اس کے اخلاص کی نسبت سے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من الف شہر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جتنا اللہ چاہے اتنا بہتر ہے۔ ساری زندگی کوئی گناہ کرتا رہے۔ عمر آج کتنی ہوتی ہے؟ پاکستان میں 40 سال اوسط عمر ہے، اس سے اوپر تو ایکسٹینشن کی زندگی ہے۔ تو ساری زندگی کے گناہ بھی ایک طرف اگر رکھے جائیں، شب قدر کی عبادت دوسرے پلے میں رکھی جائے تو شب قدر کی عبادت ساری زندگی کی گناہوں پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہ بڑی عزت والی رات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا۔ قدر کا معنی عزت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر عزت والا بننا چاہتے ہو تو شب قدر عبادت کر لو، شب قدر کی عزت کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عزت والا اور قدر والا بنا دے گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ فرمایا کہ اس رات میں جبریل امین اور ملائکہ اللہ کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ نہ فرمایا میرے حکم سے، فرمایا میری اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔ حکم اور اذن میں، امر اور اذن میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ سامنے دروازہ کھلا ہے، مجھ سے کوئی کہے شاہ جی میں یہ دروازہ بند کر دوں، تو یہ مجھ سے اذن لینا ہے، میں کہوں ہاں بند کر دیں۔ اور اگر یہ دروازہ مجھے کھلا نظر آئے اور میں از خود بغیر پوچھے کہوں کہ یہ دروازہ بند کر دیں تو یہ امر ہوا کرتا ہے۔ اذن اور امر میں یہ فرق ہے کہ امر حکم ہوتا ہے، اذن اجازت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بے امر ربی، میرے حکم سے نہیں، بلکہ فرمایا باذن ربہم۔ جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ میرے پاس آتے ہیں، آ کے اجازت لیتے ہیں، اے اللہ ہم نے قرآن نازل ہوتا دیکھا اور تیرے قرآن میں ہم نے حضور کی نعتیں دیکھی، کبھی والضحیٰ، کبھی واللیل اذا سجا، کبھی الم نشرح لک صدرک، کبھی ید اللہ فوق ایدیہم، کبھی حضور رحمت دو عالم کو تو نے یاسین کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی الم نشرح لک صدرک کہا۔ ہمیں پورے کا پورا قرآن نعت نبی نظر آیا۔ اے اللہ ہمیں اجازت دے، آج کی رات
شب قدر ہے، تو نے جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، مولا ہمیں اجازت دے ہم مدینۃ النبی میں جائیں، تیرے نبی کی زبان سے تیرا قرآن بھی سنیں اور تیرے نبی کا بددعا چہرہ بھی دیکھتے رہیں۔ اللہ اجازت دیتا ہے۔ ایک اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ آج تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد سبز میں آرام فرما ہے اپنی مرکز نور میں، اب فرشتے کیوں آتے ہیں؟ اب فرشتے اگرچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ کر گئے، لیکن آقا کے غلام ابھی بھی ہیں، کہیں غوث اعظم، کہیں داتا علی حجویری، کہیں خواجہ غریب نواز، کہیں آل یمنی، کہیں سید علی ہمدانی، اور سارے بزرگ اور اولیاء کرام آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا حضور رحمت دو عالم تو تہے مزار ہیں، لیکن حضور کے غلام اب بھی موجود ہیں، مولا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی زبانوں سے قرآن بھی سنیں اور ان کا چہرہ دیکھ کے ان کے چہروں کے نور کو بھی تکتے رہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے اس کو قدر والی رات کہا، گویا یہ عزت والی رات ہے، یہ سردار رات ہے، غنیت الطالبین میں ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام سارے بشروں کے سردار ہیں، سلمان فارسی اہل فارس کے سردار ہیں، صہیب رومی سید الروم ہیں، بلال حبشی سید الحبش ہیں، اور مکہ ساری بستیوں کی سردار ہے، بیت المقدس ساری وادیوں کی سردار ہے، اور جمعہ سید الایام ہے، اور قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، سورہ بقرہ ساری سورتوں کی سردار ہے، آیت الکرسی ساری آیتوں کی سردار ہے، حجر اسود پتھروں کا سردار ہے، چاہے زمزم کوہوں کا سردار ہے، عصائے موسیٰ عصاؤں کا سردار ہے، وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا وہ مچھلیوں کی سردار ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اونٹنیوں میں سردار ہے، براق ہر گھوڑے کا سردار ہے، سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساری انگوٹھیوں کی سردار ہے، اسی طرح ماہ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، اور شب قدر ساری راتوں کی سردار ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بڑی عزتوں والی رات ہے۔ کوشش کریں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ بہت سے اقوال ہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، لیکن میں اکثر جمہور کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ کلمہ اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اگر آپ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں، تو جواب 27 ہی آتا ہے، اور یہ جو سورہ قدر ہے نا، یہ 27واں کلمہ ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اس میں عقل مندوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے۔ بہت سی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں والی اتاری۔ ایک وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ موسیٰ علیہ السلام کی ضربت سے جب سمندر شگافتہ ہو گیا تھا تو ادھر اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دوسری رات دعوت اور قبولیت کی رات تھی، جب جن رحمت دو عالم کی بارگاہ میں آئے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو وہ رات بھی بڑی عزتوں والی رات تھی۔ تیسری رات جو رحمت دو عالم کو عطا ہوئی وہ حکم اور فیصلے کی رات تھی، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اور چوتھی رات وہ تھی قرب اور نزدیکی والی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ کے مقام قرب میں گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور 5ویں رات یہ لیلۃ القدر ہے، تو اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اس رات کی عبادات کون سی ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اگلے بیان میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔